شالوم علیکم، السلام علیکم۔ الحق، الحق خدا کا ایک نام ہے، یعنی سچ۔ ہم سچ کی بات یہاں پر کرنے آئے ہیں، ہم سچ کے پیروکار ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک الگ طرح کا موضوع ہے۔ کتاب مقدس اور قرآن مجید دونوں میں کچھ باتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ دونوں میں کی گئی ہیں، ایک ہی بات دونوں میں کی گئی ہیں، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا، یعنی جو ہولی بائبل ہے ہماری۔ دراصل کتاب مقدس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور نبیوں کے صحیفے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کا جو مجموعہ ہے اسے کہتے ہیں کتاب مقدس۔ تو عزیزوں، اس وقت ہم ایک اور خاص موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کتاب مقدس میں اور قرآن مجید میں جب خدا نے کائنات کو خلق کیا، اپنا کام پورا کیا، تو اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو بلایا اور حضرت آدم کے سامنے ان سارے جانوروں کو کھڑا کر دیا، پرندوں کو کھڑا کر دیا۔ اب جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس میں کچھ لکھا ہے اور بائبل میں بھی کچھ لکھا ہے، اور یعنی دونوں کتاب مقدس بائبل ایک ہی ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ لکھا ہے، تو قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ جب خدا نے حضرت آدم کے سامنے ان سارے کے سارے اپنے جانوروں کو لا کر کھڑا کیا تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے جی، جتنی تفصیل ہمیں کتاب مقدس میں ملتی ہے جی، اتنی تفصیل ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ جی، جو خدا نے کوئی بھی چیز کریٹ کی، بنائی، خلق کی، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ وہاں پر ملتی ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا۔ ایپیسوڈ میں دیکھی۔ جی، اب دیکھیے، میں آپ کو کلام میں پاک میں پڑھ کے سناتا ہوں قرآن شریف میں۔ جی، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ کہاں پر درج ہے؟ یہ قرآن شریف سورۃ البقر اور اس کی 31ویں آیت میں۔ جی، تو یہاں کہتا ہے، پھر سے پڑھ دیجئے۔ ہاں، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ جی، اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے، سچے اور جھوٹے کا سوال ہی کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ دوسری چیز یہ ہے، کلام مقدس، کتاب مقدس یہ کہتا ہے کہ خداوند کریم ہر جانور کو آدم کے سامنے لایا اور اس نے اس کو جو بھی نام رکھا وہی نام آج تک جی ہاں، وہ میں ہے۔ پڑھے دیتا ہوں۔ ہاں، پڑھ دیجیے۔ ایک مرتبہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ یہ ہے کتاب مقدس یعنی ہولی بائبل کی پہلی جو کتاب ہے اس کے دوسرے باب کی یہ 19 اور 20ویں آیات میں یہ بات درج ہے۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھ کے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے۔ تو اس طرح سے تین چیزیں ہیں یہاں، جی، چرندے، پرندے اور درندے، جی، سب کے نام آدم نے رکھے۔ جی، لیکن وہاں کہتا ہے خداوند نے نام سکھائے۔ جی، اب پھر فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو یہاں سچائی اور جھوٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جی، جی ہاں، بالکل۔ بھائی جو بھی نام رکھ دیا گیا وہ نام ہے اور وہ برحق ہے۔ خدا نے جب نام رکھے ہیں تو وہ برحق ہیں، تو وہاں سچائی اور جھوٹ کا۔ لیکن کتاب مقدس اس کا بالکل الٹ کہتی ہے، وہ کہتی ہے آدم نے جو نام رکھا ان کے سامنے لائے گئے، جو بھی اس نے کہا وہی اس کا نام پڑ گیا، اور آج تک وہی نام ہے۔ جی ہاں، تو اس میں ایک چیز کھل کر آتی ہے سامنے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو سکھایا۔ جی، میرے خیال سے کتاب مقدس جو ہے اس طرح سے کہتی ہے کہ آدم نے جو نام رکھے، جی، خدا نے انسان کو عقل دی ہے،
صحیح بات ہے اپنی طرف سے سوچنے کی، جی کیونکہ اس نے ایک آزاد مرضی بھی دے رکھی ہے. جی جی آپ کو اور ہم کو بھی آزاد مرضی ہے، ہم چاہے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، اس کا انجام جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کے پاس آزاد مرضی ہے. تو خدا نے حضرت آدم کو آزاد مرضی دی تھی شروع سے، اور ایک طرح سے اس کو اپنا خود کا بھی اختیار دیا تھا کہ تو اپنی عقل سے، جو عقل ہم نے تجھے بخشی ہے، اس سے تو دیکھ اور سمجھ اور پہچان کہ کس کو تو کیا نام دے گا. دیکھیے کتاب مقدس کہتا ہے کہ خداوند نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. جی ہاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خداوند کی کوئی شکل ہے؟ یعنی اپنی جتنی صفتیں ہیں وہ اس انسان میں ڈالی. خداوند کی ذات خداوند کی ذات پاک ہے، انسان کو بھی پاک بنایا. خداوند کی ذات سچی ہے، انسان کو بھی سچائی پر قائم کیا. تو یہ سب چیزیں اس نے ڈالی. تو وہ چیزیں جو نام اس نے رکھے وہ جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ نہیں وہ جھوٹ جو نام رکھے وہی نام ہے. لیکن عزیزوں، جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ کتاب مقدس غلط نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مسلمان بھائی اور بہن یہ مانتے ہیں بہت سارے. قرآن نے وہ صفائی دی. جی جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور بہت ساری باتیں یکساں جیسی باتیں ہیں اس کے اندر. اب یہ آپ کے اوپر ہے منحصر طے کرنا کیا سچ ہے کیا غلط ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ حق کی راہ پہ چلیں گے تو آپ کو الحق ملے گا، یعنی کہ خدا ملے گا. تو عزیزوں، آگے چل کر اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور خاص باتیں کریں گے جو کتاب مقدس میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. تو اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. پروگرام آپ کو اچھا لگا تو اس کے بارے میں آپ دوسروں سے بھی تذکرہ کیجئے اور اسے فارورڈ بھی کیجئے دوسروں کو. اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے جب اگلی بار ہماری ملاقات ہوگی. خدا حافظ.